اور جس انسان کی یہ ذہنیت بنتی ہے وہ دوسروں کا حق مارتا ہے. اور ہمارے ارد گرد میجورٹی انسانوں کی ایسے ہی ہے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں پر بعض دفعہ نیک انسان کو ڈیتھ پینلٹی ہو جاتی ہے، اور جو گناہگار ہوتے ہیں، جو جابر ہوتے ہیں، وہ جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی سڑکوں پر اور دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں. جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں وہ بعض دفعہ آپ کو بادشاہ بن کر رول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ارد گرد کی دنیا ہے. تو اب جب ہم اپنے آس پاس کی دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر انصاف نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک انسان نے ایک کو قتل کر دیا، ٹھیک، تو دنیاوی لحاظ سے اس کا کمپنسیشن کیا ہو سکتا ہے؟ بیسٹ کمپنسیشن کیا ہوگا؟ قصاص ہوگا نا، کہ آپ اس کو کیپٹل پنشمنٹ دے دیں. یعنی اس کو جو ہے، انسان کو جو قاتل ہے اس کے اوپر بھی حد نافذ کی جائے اور اس کی بھی جان لے لی جائے. دنیا میں یہی ہو سکتا ہے نا. لیکن یہ بتائیں، کیا ایک مقتول کے قاتل کو ڈیتھ پنشمنٹ دے کر آپ نے اس مقتول کے ساتھ انصاف کر دیا؟ اس مقتول کا ایک خاندان تھا. امیجن کریں، جو قتل ہوا انسان وہ جوان مرد تھا، اس کی جوان بیوی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے تھے، اس کے بوڑھے ماں باپ تھے، اور یہ سارا کنبہ اس مرد پر جس کو قتل کر دیا گیا اس پر ڈیپینڈنٹ تھا. آپ نے اس کے قاتل کو زیادہ سے زیادہ ڈیتھ پنشمنٹ دے دی. لیکن اب اس کے گھر کا جو لاس ہوا ہے، اس کے بچوں کے سر سے باپ گیا، بیوی کے سر سے شوہر گیا، اور ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بیٹا چلا گیا. ان کو انصاف کیسے ملے گا؟ مل سکتا ہے دنیا میں؟ ان کو انصاف دنیا میں نہیں مل سکتا. ایک انسان 50 قتل کرتا ہے، چلیں اس کو پکڑ لیا گورنمنٹ نے، اور گورنمنٹ نے اس کو ڈیتھ پینلٹی دے دی. 50 انسانوں کو قتل کرنے کے بعد اب ان 50 کے مرڈرر کو ایک ہی دفعہ پھانسی چڑھائیں گے نا؟ ایک ہی دفعہ میں اس کی جان چلی جائے گی. دس از ریڈیکولس کہ آپ کے لا کے اندر یہ کہا جائے کہ ایک انسان کو 4 مرتبہ پھانسی کا حکم دیا گیا. ارے بھائی، وہ پہلی دفعہ میں ہی مر جائے گا تو 3 دفعہ میں آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ایک انسان اکثر ہمارے ملک میں نہیں ہوتا. فلاں ہم سنتے ہیں یہ، دس از ریڈیکولس کہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں کو 4 مرتبہ پھانسی کا حکم دیا گیا. یا تو سمجھ آئے کہ آپ پہلی دفعہ پھانسی دیں گے وہ پھر زندہ ہوگا، آپ پھر اس کو پھانسی دیں گے وہ پھر زندہ ہوگا، آپ پھر اس کو پھانسی دیں گے. تب تو لاجیکلی ہٹ کرتی ہے بات آپ کے دماغ کو. ایک انسان پہلی پھانسی میں ہی مر جائے گا تو ہوا یو میکنگ فول. باقی 3 دفعہ کی پھانسی آپ کس کو دینے کے لیے دکھا رہے ہیں؟ آپ یہ شاید شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ انصاف کرنے والے، بہت زیادہ انصاف کرنے والا اپنے آپ کو شو بھی کر دیا تو 50 لوگوں کا قاتل انسان ایک ہی دفعہ مرے گا. انصاف تو یہاں نہیں مل سکتا. اور ان 50 خاندانوں کا جو لاس ہوا ہے، آپ سوچیں کیا اس کا کمپنسیشن اس قاتل کو سزا دینے سے ہو سکتا ہے؟ تو یہ دنیا انصاف کی جگہ نہیں ہے. آپ کی عقل کہتی ہے یہ دنیا انصاف کی جگہ نہیں ہے. جس کا ذرا سا بھی ذہن کام کرتا ہے اور جو ذرا سا بھی چیزوں پر ریفلیکٹ کر سکتا ہے، جو ذرا سا بھی چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے، وہ یہ بات جان جائے گا کہ یہ دنیا آپ کتنے ہی بہترین رولز اور ریگولیشن اور لاز کیوں نہ بنا دیں، قوانین کیوں نہ بنا دیں، آپ اس دنیا کو پراپر انصاف دینے کی جگہ نہیں بنا سکتے. پراپر انصاف دینے کی چیز یہ جگہ جو ہے یہ بن نہیں سکتی. یہ جو انصاف کا کانسیپٹ ہے نا، یہ بہت ٹرکی کانسیپٹ ہے. دنیا بہت ہی بالکل بیسس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے. مثال کے طور پر جج، جو دنیا کا جج ہوتا ہے، کیا وہ وٹنس پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جج خود تو نہیں چاہتا نا کہ اس نے ریوائنڈ کیا سارا معاملہ اور پاسٹ میں گیا اور دیکھا کہ اچھا کیا ہوا تھا، اچھا یہ ہوا تھا، اچھا یہ ہوا تھا، اچھا ٹھیک ہے اب میں اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ججمنٹ پاس کرتا ہوں. جج ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جو وٹنس بولے گا اور جو وکیل جو ہے پروسیکیوشن جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرے گا، اس کو انہی بیسس پر ڈیسیجن لینا ہوگا. دنیا کے جج کی لمیٹیشن ہے. کیا اللہ جو جج ہے، اللہ کی کوئی لمیٹیشن ہے؟ اللہ کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اللہ خود ہی وٹنس ہے، اللہ خود ہی فیصلہ کرنے والا ہے. اور اللہ جیسی وٹنس جس کے خلاف ہو وہ بچ کر کہاں جائے گا؟ بچ کر کہاں چھپے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں دنیا میں گناہ کرنا ہے تو کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لو جہاں اللہ نہ ہو، وہاں جا کے گناہ کرو. کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نہ ہو؟ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے.
اس کائنات میں جہاں تک آپ کا تصور جاتا ہے، 7 آسمانوں پر اور 7 زمینوں پر، یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ نہ ہو. تو یہ جو جسٹس کا کانسیپٹ ہے یہ بہت ٹرکی چیز ہے، اور دنیا میں یہ چیز ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں جب بھی آپ اپنے آس پاس دنیا میں یہ وائب سنتی ہیں، یہ آوازیں سنتی ہیں کہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو لا خدا لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اتنا انجسٹس ہے، اللہ ہوتا تو اتنا انجسٹس تھوڑی ہوتا. آپ نہیں سنتے یہ باتیں؟ آپ کو ایسے آرٹیکلز نہیں ملتے؟ آپ کو ایسے بلاگز نہیں ملتے؟ لوگ لکھتے ہیں آج بھی. ایگنوسٹکس کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں اگر اللہ ہے، اگر تم کہتے ہو ایک اللہ ہے جو کہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، جو کریٹر بھی ہے اور آنر بھی ہے اور آج بھی سنبھالے ہوئے، تو دنیا میں اتنی مزری کیوں ہے؟ جواب دو اس بات کا. آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کیوں ہے دنیا میں اتنی مزری؟ اور جس کے لیے آپ ڈیفائن کر رہی ہیں سورہ فاتحہ کی شکل میں کہ الرحمن الرحیم، اتنا رحمان رب، پھر بھی دنیا میں اتنی مزری، پھر بھی دنیا میں اتنا نقصان کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ میں ایک کہانی سناؤں گی آپ کو، مجھے لگتا ہے آپ کو یہ کہانی انشاءاللہ عمر بھر یاد رہے گی، اور آپ کو اگر کبھی کسی ایسے انسان سے پالا پڑے گا تو آپ اس کو یہ کہانی سنائیں گی تو انشاءاللہ اللہ اس کے دل میں کچھ % سوچنے کا موقع ضرور ڈالیں گے. امیجن کریں کہ ایک چلیں آپ اس کو سمجھ لیں، ایک ڈاکیومنٹری بنا کر، ایک مووی بنا کر ہم چلاتے ہیں. ایک انسان باربر شاپ میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے بال بنانے آیا ہے اور وہ کوئی ریلیجیس کتاب پڑھ رہا ہے. صحیح ہے، وہ ریلیجیس کتاب پڑھ رہا ہے اور جو باربر ہے وہ اس کے بال کاٹ رہا ہے، اس کے بال دیکھ رہا ہے. اچھا، وہ ساتھ ساتھ جو بال کاٹنے والا باربر ہے وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ انسان کوئی ریلیجیس ٹیکسٹ پڑھ رہا ہے، اور چپ کر کے بالکل جو ہے وہ بہت شوق سے اور بہت خاموشی سے، کنسنٹریشن سے پڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد جب اس کے بال یہ کاٹ لیتا ہے تو یہ جو بال کٹوانے والا شخص ہوتا ہے یہ اس کو پیمنٹ کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے یو شوڈ تھینک گاڈ. صحیح ہے، تو یہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی گاڈ. اور پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اگر گاڈ ہوتا، اگر اللہ ہوتا تو دنیا میں اتنا مزری نہیں ہوتی، اتنی مشکلات نہیں ہوتی. یہ جو انسان ریلیجیس ٹیکسٹ پڑھ رہا تھا، جو بال بنوانے آیا تھا، یہ چپ کر کے اپنی کتاب بند کرتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد یہ واپس اندر آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک آدمی اور ہوتا ہے جس کے بال بڑے ہوئے ہیں بری طرح سے، اور جس کی اتنی بڑی داڑھی ہے اور بال الجھے ہوئے بڑے سے بال ہیں. تو وہ اس کے پاس آ کر باربر کے پاس اس کو لے کر آتا ہے اور اس سے کہتا ہے آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اینی باربر. اگر دنیا میں کوئی باربر ہوتا تو یہ انسان آپ کو اتنی جنگلی حالت میں نہ نظر آتا کہ جس کے بالوں کا یہ حال ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ جیسے باربر موجود ہے پھر بھی آپ کو ایک انسان اس حلیہ میں نظر آ رہا ہے، اسی طرح جیسے اللہ موجود ہے پھر بھی آپ کو دنیا میں مزری نظر آ رہی ہے. وہ انسان جس کے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے اور بڑے ہوئے ہیں وہ باربر کے پاس آیا ہی نہیں، اس نے باربر کے پاس آنے کی کوشش نہیں کی. وہ آتا تو اس کی کٹنگ ہو جاتی. اسی طرح سے دنیا کی مزری زیادہ تر اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اللہ کو اگنور کیا ہوا ہے. ہم اللہ کے پاس جاتے ہی نہیں، ہم اللہ سے غافل ہیں. اور باقی کچھ % آزمائشوں کی شکل میں یاد رکھیں اللہ ڈالتا ہے، اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے. لیکن زیادہ ہمارے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہیں ہے. ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم اللہ کی طرف اپنا دھیان لے کے نہیں جاتے، ہم اللہ سے مانگتے نہیں، ہم اللہ سے ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہم اللہ کی بات نہیں سنتے. ہم بس یہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اللہ ہے تو کیا کریں، ابھی تو میں شاپنگ پہ جا رہی ہوں. ہاں ٹھیک ہے اللہ ہے تو کیا کریں، ابھی تو میں شادی کے فنکشن کے لیے پارلر تیار ہونے کے لیے جا رہی ہوں. ہر بات میں کیا اللہ اللہ لے آتی ہو. کیا لاخدا انسان بولتا ہوگا جتنا ہم مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے خلاف ایسی باتیں زبان سے نکالتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے جو دنیا دی ہے اس میں انصاف نہیں ہے. انصاف کے لیے لازمی ہے کہ ایک اور جہان ہو جس کے اندر اللہ وہی انسانوں کو دے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 2 عالم بنائے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ایک ہے عالم الشہادہ جس کو دنیا کہا جاتا ہے، جس میں آپ اور میں ہیں اس وقت، اس کو عالم الشہادہ کہا جاتا ہے. کیا مطلب عالم الشہادہ؟ یعنی جس کو آپ اور میں وٹنس کر رہے ہیں،
شہادت سے ہے نا، جس کو آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں، ہماری سین ورلڈ جو آپ کو اور مجھے اپنے سینسز سے محسوس ہوتی ہے، عالم الشہادہ. دوسرا عالم جو اللہ نے بنایا ہے وہ ہے عالم الغیب، ان سین ورلڈ، جو مجھے اور آپ کو اپنی سینسز سے محسوس نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہ جو عالم الشہادہ بنایا ہے، یہ جو ہماری دنیا ہے، یہ ڈیبٹ کی دنیا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے اکاؤنٹس پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اکاؤنٹس میں 2 ٹرمز ہوتی ہیں، ڈیبٹ اور کریڈٹ. دنیا جو ہے یہ ڈیبٹ کی دنیا ہے، یہاں پر تو ہم صرف سمیٹ رہے ہیں. آخرت میں پتہ چلے گا کہ ہم نے اصل میں کیا سمیٹا اور کیا نقصان ہم نے اکٹھا کیا. جس انسان نے 50 قتل کیے اور موت آنے سے پہلے توبہ نہیں کی، آخرت میں اس کے ان 50 قتل کا حساب اس کو دینا ہوگا، اور اللہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرے گا. جو اس کے معاملے میں جو انسرکل ہوتا ہوگا، چاہے جو قتل ہوا وہ، چاہے اس کے خاندان والے، اللہ سب کے ساتھ پراپرلی کمپنسیشن کرے گا. اس دنیا میں انسان جو ہے وہ انصاف کو پے نہیں کر سکتا. تو ایک پرفیکٹ اللہ کو ماننا، یاد رکھیں، نیسیسیٹیٹ کرتا ہے کہ ایک عالم الغیب ہونا چاہیے، ایک جہان ایسا ہونا چاہیے جہاں ہر چیز پراپر انصاف کے ساتھ مل جائے. ورنہ دنیا میں آپ اور میں صبر نہیں کر سکتے. دنیا میں کوئی آپ کا حق مارے گا، آپ اس کو زیادہ تیزی سے نقصان پہنچائیں گے اگر آپ کے سامنے آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہوگا. تو انسان کا اللہ پر ایمان نیسیسیٹیٹ کرتا ہے کہ انسان خود چاہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے میرے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، اور جس نے میرا حق مارا ہے اللہ مجھے وہ پے بیک کروا دے. اللہ سے بڑھ کر کوئی آپ کے اور میرے لیے کمپنسیشنز کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آپ اور میں دنیا میں انصاف نہیں ڈھونڈ سکتے. دنیا میں بھی اگر آپ اور میں کسی حد تک انصاف کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو اور مجھے کہاں رجوع کرنا ہوگا؟ اللہ کی طرف. یوزلی سوشل سائنسز کے اندر 4 کانفلکٹس آپ کو بہت کامن ملتے ہیں، کہ وہ 4 کانفلکٹس جو ہمیشہ سے انسانیت میں رہے اور وہ ہمیشہ سے انسانوں کے درمیان میں فرکشن کا باعث بنتے رہے. 4 بیسک کانفلکٹس، اور ان چاروں کانفلکٹس کا جواب اسکالرز کہتے ہیں قرآن میں موجود ہے، قرآن کے احکامات میں اور اللہ کی دی ہوئی شریعت میں موجود ہے. آپ اپنے ان کانفلکٹس کو انسانیت میں ریزالو کر سکتے ہیں اگر آپ اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق ان کے درمیان معاملہ کرنا شروع کر دیں. جیسے یہ جو کانفلکٹس ہیں اس میں 4 پیئرز ہیں جن کے درمیان میں ہمیشہ ٹسل چلی کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. مثال کے طور پر پہلا کانفلکٹ جس کو سوشل کانفلکٹ کہا جاتا ہے، ہر آپ کو تاریخ کے معاشرے میں ملا، مین ورسز وومن، مرد بمقابلہ عورت. یہ بحث رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ جب ہم اپنے اسکول لائف میں تھے تب بھی یہ بحث ہوتی تھی، آج ہمارے بچے بھی یہ بحث کرتے ہیں، آگے ہمارے بچوں کے بچے بھی یہ بحثیں کریں گے کہ مرد بہتر ہیں کہ عورتیں بہتر ہیں، مرد کی بات مانی جائے گی کہ عورت کی بات مانی جائے گی، مرد جو ہے وہ کتنی لمیٹیشن رکھتا ہے، عورت کتنی لمیٹیشن رکھتی ہے. آپ کو ہمیشہ سے اس کے اوپر ڈیبیٹس اور بحثیں اور سپیچز سننے کو ملی کہ نہیں ملی؟ کیا یہ دونوں جو ہیں یہ ایک ایکول ہیں یا کمپلیمنٹری ہیں؟ ہر وقت یہ بحث آپ کو انسانیت کے اندر ملی. اس چیز کو کون بہتر جج کرے گا؟ مثال کے طور پر میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، دنیا کی لمیٹیشن. دنیا کیسا بھی انصاف کا رول بنا لے، اللہ جیسا انصاف نہیں کر سکتی. امیجن کریں ایک انسان کی بیوی اس سے خلا لینا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، الگ ہونا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ شوہر جو ہے اس کو ڈائیورس کر دے. تو یہ انسان اپنے اس کیس کو کورٹ میں لے کے جاتا ہے. اب جو جج سامنے بیٹھا ہے وہ مرد ہے، اور جج کی بھی ابھی 2 دن پہلے ڈائیورس ہوئی ہے. اب جب شوہر یہ والا جاتا ہے اور اپنی بات، اپنی کہانی سنانا شروع کرتا ہے، تو اس جج کی سمپتیز اس عورت کے ساتھ ہوں گی جو سامنے کھڑی جو خلا لینا چاہتی ہے، یا اس مرد کے ساتھ ہوں گی جو سامنے کھڑا ہے؟ مرد کے ساتھ ہوں گی نا. سمپل سا اصول ہے. وائس ورسا، ایک عورت جج ہے اور اس کی ابھی ڈائیورس ہوئی ہے، اور ایک عورت اپنی ڈائیورس کا کیس لے کے جاتی ہے کہ میرا شوہر مجھے ڈائیورس نہیں کر رہا اور مجھے ڈائیورس چاہیے، تو اس جج عورت کی سمپتیز کس کے ساتھ ہوں گی؟ انڈرسٹوڈ بات ہے. اب یہ بتائیں بظاہر جج کون ہونا چاہیے جو ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرے، جس کی سمپتیز دونوں کے ساتھ نیوٹرل ہوں؟ دنیا میں ممکن ہے؟ دنیا میں تو ممکن نہیں ہے.
تو ضرورت اسی لیے آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ آواز اٹھتی رہتی ہے، مرد اپنے حقوق مانگتے رہتے ہیں، عورت اپنے رائٹس کا نعرہ لگاتی رہتی ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ایک ٹسل اور ایک ڈبیٹ چلتی رہتی ہے. ان دونوں کے درمیان میں انصاف کا فیکٹر کون بنے گا؟ وہ جس نے ان دونوں کو بنایا ہے. سمپل از دیٹ. وہ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے، وہ جو ان دونوں پر رحم کرتا ہے، وہ جو ان دونوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا، وہی ان دونوں کو وہ رولز اور ریگولیشنز دے سکتا ہے جس سے دونوں کے درمیان میں انصاف کا معاملہ ہوگا. آخرت میں تو انصاف ہوگا ہی ہوگا. اگر آپ دنیا میں ہارمنی کے ساتھ مرد اور عورت رشتہ رکھ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ جو اللہ کا دیا اصول ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ کی باتیں ماننا شروع کر دیں. آپ کی ڈیبیٹ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لہٰذا دنیا کا یہ ایک کانفلکٹ، سوشل کانفلکٹ، مین ورسز ویمن، اگر آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے اصول کو مان لیں. یا آپ دنیا میں کہیں بھی اپلائی کر دیں، کسی بھی مذہب کے اوپر، کسی بھی ریلیجن پر، کسی بھی اسٹیٹ پر اور کسی بھی ملک کے اوپر. جہاں پر مرد اور عورتوں کے درمیان میں رولز اور ریگولیشن کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے آپ اللہ کی دی ہوئی شریعت کو مان لیں گے، وہاں پر ہارمنی آنا شروع ہو جائے گی. دوسرا کانفلکٹ جو ہمیشہ سے رہا اور ہمیشہ رہے گا وہ ہے اکنامک کانفلکٹ، جس کا تعلق جو ہے وہ اکانومی سے ہے. یعنی یوں سمجھ لیں باس ورسز امپلائی، کس کے حقوق زیادہ ہوں اور کس کو زیادہ بینیفٹس ملیں، جس کو آپ اپنی سائیکولوجیکل ٹرمز میں یا آپ پولیٹیکل ٹرمز میں کہتے ہیں کیپٹل ورسز لیبر. اس کے درمیان میں کون اصول ڈیرائیو کرے گا؟ ہمیشہ سے اگر آپ کا ایک نوکر ہے، نوکر کیا چاہے گا؟ نوکر چاہے گا آپ اس کو تنخواہ بھی بہت ساری دیں اور بہت سارا کیا دیں؟ چھٹیاں بھی بہت ساری دیں. مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ دیکھو یہ تمہاری تنخواہ ہے اور تم مہینے میں 4 چھٹیاں کر سکتے ہو. صحیح؟ نوکر کیا چاہے گا؟ آپ اس کی تنخواہ بڑھا دیں. نوکر کبھی بھی نہیں چاہے گا، کسی کا ایسا خوش قسمت نوکر ہے کہ نہیں باجی آپ میری تنخواہ نہیں بڑھائیں، بہت ہے آلریڈی. کوئی بھی ایسا نوکر نہیں ہوتا نا، نہیں ہے. اس لیے کہ یہ کانفلکٹ ہمیشہ سے رہا تاکہ آپ اور میں سوچیں کہ ہمیں کیسے اس کو حل کرنا ہے. نوکر چاہے گا کہ اس کی تنخواہ بہت بڑھ جائے اور چھٹیاں بھی بہت بڑھ جائیں. مالک کیا چاہے گا؟ تنخواہ بھی کم ہو جائے اور چھٹیاں بھی کم ہو جائیں. تو اب ان دونوں کے درمیان میں اس کانفلکٹ کو حل کون کرے گا؟ وہ جس نے، اللہ نے ان دونوں کو اس مقام پر رکھا، وہ جس نے ایک کو، دونوں کو انسان بنایا، ایک کو سٹیٹس دے دیا نوکر کا، ایک کو سٹیٹس دے دیا مالک کا، لیکن وہ دونوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے.